السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بابل میڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے نہایت ہی جنگجو اور سفاک بادشاہ امیر تیمور لنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی 70,000 کی فوج کو ایک ایک انسانی سر لانے کو کہا۔ تو چلیے دوستو ان کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شیراز بڑا تاریخی شہر ہے، علم و ادب کے اعتبار سے بھی اسے ایک بلند مقام حاصل ہے۔ شیخ سعدی اور حافظ نے اسی سرزمین میں علم و دانش کے چراغ جلائے تھے۔ امیر تیمور گورگاں بلا شبہ ایک عظیم فاتح گزرا ہے۔ اس کی ساری زندگی میدان جنگ میں فتوحات حاصل کرتے ہوئے گزری ہے۔ وہ بیک وقت نہایت سفاک اور ظالم اور نہایت رحمدل بھی تھا۔ بہت زیادہ دیندار نہ سہی لیکن نماز کا بڑا سختی سے پابند تھا۔ اس کے لشکر کے ساتھ کئی گاڑیوں پر کئی ٹکڑوں پر مشتمل مسجد بھی ہوا کرتی تھی اور ایک گاڑی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اسے بیک وقت 18 بیل مل کر کھینچا کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی لشکر پڑاؤ کرتا وہاں مسجد کے ٹکڑوں کو اتار کر جوڑا جاتا اور اس مسجد میں کئی 100 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب تیمور اصفہان پہنچا تو شہر والوں نے خراج دے کر شہر تیمور کے حوالے کر دیا۔ امیر تیمور نے 3000 تاتاری سپاہیوں کو شہر میں مختلف مقامات پر تعینات کر دیا، لیکن پھر چند سرفرے ایرانیوں نے اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں میں جذبہ شہادت پیدار کر دیا اور کہا کہ تاتاری غاصب ہے اور بے دین ہے، لہذا انہیں مار بگاؤ۔ ان تقاریر کے جواب میں جوان خون نے جوش مارا اور جو ہتھیار بھی میسر ہو سکے ان سے لیس ہو کر جو تاتاری شہر میں تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ 3000 تاتاریوں میں سے صرف چند سپاہی جان بچا کر لشکر میں واپس جا سکے۔ تیمور کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے شہر پر حملے کا حکم دے دیا اور کہا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ سب کو قتل کر دیا جائے اور کہا کہ ہر سپاہی ایک آدمی کا سر لے کر آئے۔ 70,000 کا لشکر تھا اور جب قتل عام کے بعد سروں کی گنتی ہوئی تو 70,000 سے کہیں زیادہ سر تھے۔ اس طرح تیمور نے اپنے 3000 سپاہیوں کا بدلہ پورے اصفہان سے لیا۔ اس واقعے سے تیمور کی دہشت پورے ایران میں پھیل گئی۔ اس کے بعد تیمور نے شیراز کا رخ کیا۔ جس وقت تیمور شیراز پہنچا آپ شیرازی شہر میں موجود تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ان کے اشعار زبان زدہان تھے۔ تیمور کو شعر و شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن اس نے حافظ کا کلام لوگوں سے سنا تھا اور ان کے بہت سے اشعار تیمور کو زبانی یاد تھے۔ شیراز میں قیام کے دوران تیمور کو کسی نے بتایا کہ فارسی کا عظیم شاعر شیراز میں موجود ہے۔ تیمور حافظ کے نام پر چونک اٹھا اور فوراً اسے دربار میں طلب کر دیا۔ حکم حاکم کے مصدق حافظ کو تیمور کے دربار میں جانا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ بہت خوش پوش تھے اور اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب وہ دربار تیمور میں پہنچے تو معمولی کپڑے پہن رکھے تھے اور بظاہر ایک غریب آدمی نظر آتے تھے۔ تیمور کو حافظ کی شاعری کسی حد تک پسند تھی اس کا تو پتہ نہیں، لیکن تیمور کو حافظ کے ایک شعر پر سخت اعتراض تھا۔ بس جب حافظ سلام کے بعد تیمور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہوئے تو تیمور نے اس سے یہ پوچھا کیا یہ شعر تمہارا ہے؟ دوستو یہاں پر حافظ کا جو شعر ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ میری طرح آپ میں سے اکثر دوست اس فارسی شعر سے واقف نہیں ہوں گے، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر میرا محبوب میری دلداری پر حامدہ ہو جائے تو میں اس کے رخسار پر چمکنے والے تل پر سمرقند بخارا نچھاور کر دوں۔ حافظ کو تیمور کی زبان سے اپنا شعر سن کر سخت حیرانی ہوئی، پھر سر جھکا کر ادب سے بولا جی ہاں شہنشاہ، یہ میرا ہی شعر ہے۔ تیمور بڑی تلخی سے بولا سمرقند کو ہم نے سینکڑوں قیمتی جانیں گوا کر بزور شمشیر حاصل کیا ہے اور ہم دوسرے شہروں سے نوادرات لے جا کر اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے ہیں، اور تم کہاں کے ایسے رئیس ہو جو اس عظیم شہر کو شیراز کی 2 کوڑی کی چوکڑی کو دے رہے ہو۔ حافظ نے تیمور کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو انہیں خفگی کے آثار نظر آئے۔ وہ بہت گھبرا
گھبرائے اور سمجھ گئے کہ حاج برے بسے جان بچانا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے ہمت سے کام لیا اور ذرا توقف سے بولے، ہے امیر تاتار اور شاہ شہاں، میری ان شاہ خرچیوں اور غلط بخشیوں کا ہی تو نتیجہ ہے۔ آج امیر کے دربار میں آنے کے لیے میرے پاس ڈنگ کا کوئی لباس بھی نہ رہا اور ایک مفلس اور فقیر کی طرح حاضر دربار ہوا ہوں۔ حافظ شیرازی کی ذہانت نے ان کی جان بچا لی اور ان کے برجستہ جواب سے تیمور کا غصہ کافور ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوا اور انہیں بہت سا انعام و اکرام دے کر دربار سے رخصت کیا۔ حالانکہ تمام درباری حافظ شیرازی کی سلامتی کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو دوستو، اس طرح حافظ شیرازی نے اپنی ذہانت سے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے قوم کے دوسرے بہت سے لوگوں کا بھی جان بچا لیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔